بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈسکشن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو وجہ شہرت ہے کہ وہ کس وجہ سے ان کو ہم مانتے ہیں یا ان کی ہم فالو کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کی امپورٹنس کس وجہ سے ہے، وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھنے پہ ہیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہم حضرت علی کو کوئی جو ہے نا وہ کیوں مانتا ہے۔ تو ادھر اگر ہم آنا چاہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی اسلام مذہب کو مانے گا نا تو پھر وہ آتا ہے اس طرف۔ اسلام مذہب کو مانتا ہے یعنی کہ اللہ کو اور اس کی کتاب کو مانتا ہے، اس کی کتاب کو مانتا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کو، جس اپنے اہل بیت کو جس کو ماننے کا حکم دیا اور جن جن کو فالو کرنے کا حکم دیا، ان سب کو پھر وہ مانتا ہے۔ تو بالکل اسی وجہ سے جو ہے نا خلفائے راشدین جس میں حضرت علی بھی ہیں، حضرت علی کی ایک امپورٹنس خاص یہ بھی ہے کہ وہ بیت میں سے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو اہل بیت کے بارے میں بڑی تاکید حدیث میں ملتی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے، اور اس وجہ سے حضرت علی کی امپورٹنس کچھ اس طرح بھی جو ہے نا حدیث میں ہمیں زیادہ ملتی ہے۔ تو ادھر سے ہم نے بات کرنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم فالو کرتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کس طرح دیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو فالو کرنے کا، ٹھیک ہے، جس میں حضرت علی بھی آتے ہیں۔ اور بالکل اسی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے نا حضرت علی کو فالو کرنے کی جو حجت ہے نا وہ آ جاتی ہے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں کوئی بھائی ڈسکس کرنا چاہے یا ان کے فضائل کے بارے میں جو بھی کرنا چاہے، جی۔ اچھا، میں نا اس میں چھوٹا سا چارٹ میں چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے مولا علی کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم اختلافی باتوں کو چھوڑ کے بھی بات کریں گے نا تو بات بڑی دور تک جائے گی۔ ان کی جو پیدائش کا وہ جو دو اختلافات ہیں کہ کچھ کہتے ہیں مولود کعبہ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک اپنے گھر میں ہوئی تھی، تو چلیں اسے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو حضرت علی کی زندگی کا سٹارٹ ہی بڑا نا انمول سا تھا۔ وہ بچپن میں ہی رسول پاک سے بڑے اٹیچ تھے، وہ اس وجہ سے بھی کہ حضرت علی کی پیدائش کے بعد رسول پاک نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ مطلب سمجھ لے کہ رسول پاک کی پرورش تھی ساری وہ، تو ان کو حق کی نشانیاں تو بچپن میں نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اس سے جو ان کا سفر سٹارٹ ہوا تو پھر وہ تو بڑی ایک لمبی اسٹوری چل گئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ فضائل ذکر ہو جائیں لیکن وہ تھوڑا نا کوئی ہے اختلاف اللہ تو وہ اینڈ پہ کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ جی اختلاف رہنے بھی دیے جائیں تو کوئی بات نہیں، ویسے فضائل ہی ڈسکس کر لیے جائیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آواز۔ جی آپ اچھا ویسے کنٹینیو کریں۔ میرا یہ تھا کہ اگر جی ہم جی مولا علی کی بات کرتے تو کسی پوائنٹ آف ویو سے کرتے نا بات، چلیں آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے مطلب وہ ہوتا کہ اس لحاظ سے مولا علی کی زندگی میں کیا یہ چیز تھی یا خلفائے راشدین کے لیے کیا تھا، وہ نجب بڑا بھائی زیادہ مزہ آنا تھا۔ جی جی نجم بھائی۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا ہے کہ کس طرح شروع کریں، تو ابھی جس آپ نے کل ڈیسائیڈ کیا تھا نا تعلیم پہ، تو میں نے یہ کہا تھا کہ کافی لمبا ٹاپک ہے یہ، تو اس کو اگر ہم سمرائز کر کے کچھ پوائنٹس اگر ڈسکس کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس نکالے تھے، تو اگر آپ کہیں تو میں شروع کروں۔ جی جی پلیز۔ اچھا، سب سے پہلے تو فیملی ٹری سے شروع کر لیتے ہیں کہ جو حضرت علی کا ایک گھرانہ ہے اس سے متعلق قبل از اسلام بھی ان کی کیا فضائل ہیں۔ اور یہ تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت علی کا اگر شجرہ نسب تھوڑا سا اگر میں پیچھے لے جاؤں تو وہ ہے علی ابن ابی طالب، ابن عبد المطلب، ابن ہاشم، ابن عبد مناف اور ابن قصی۔ تو اگر ہم قصی سے شروع کریں تو قصی وہ شخص ہیں کہ جو قریش کو مکہ میں لے کر آئے تھے۔ اس سے پہلے قریش مکہ میں نہیں رہتے تھے، وہ ان کو مطلب نکال دیا گیا تھا، یا جو قبیلہ مکہ میں جو مطلب حکومت کر رہا تھا تو وہ یہ الاؤ نہیں تھے کہ یہ
مکہ میں رہ سکیں. تو قصی وہ شخص ہیں جو قریش کو مکہ میں لے کر آئے. اس کے بعد جو قصی کے بیٹے ہیں ہاشم، سوری عبد مناف. عبد مناف کا کوئی ایسا خاص ہمیں تاریخی کتابوں میں نہیں ملتا کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں، لیکن جو ہاشم ہیں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے زمانے میں جب مکہ میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے ایک سسٹم رائج کیا تجارت کا کہ ہم سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کریں گے، اور اس سے جو ہمیں انکم حاصل ہوگی اس سے ہم مطلب اپنی جو بھی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو اویل کریں گے. تو اور ان کے زمانے میں قریش نے فزیکل گھر بنانے شروع کیے. جس کے پاس جو بھی مطلب انکم تھی جتنی بھی تھی، تو ان کو اجازت دی گئی کہ آپ فزیکلی پتھروں سے گھر بنائیں اپنے، مطلب ہم مستقل اب یہاں قیام کریں گے مکہ میں. تو اس سے پہلے یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے اور خانہ بدوشوں کی زندگی تھی، ان کی کوئی خاص ایسا ویژن بھی نہیں تھا زندگی کا. تو ایک ویژن دیا ہاشم نے. اس کے بعد آتے ہیں عبد المطلب. انہوں نے زمزم کا کنواں ڈھونڈا. زمزم کئی صدیوں سے چھپا ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کے کچھ ہی عرصے بعد کچھ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا تھا، بند کر دیا تھا. تو پھر یہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملا. تو عبد المطلب وہ ایک واقعہ ہے، خیر اس کی طرف ہم نہیں جاتے فی الحال. تو انہوں نے اس کو ڈھونڈا. تو حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاندانی چل رہا ہے نا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، تو ان کے ایون آباء و اجداد نے بھی سوسائٹی میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آج تو اٹھ کے مجھے یہ اس طرح بات کرے گا کہ آج مطلب تم کل کو یہ تھے اور آج ہمیں تم دین سکھا رہے ہو. تو ایسا کوئی کلیم نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے، کیونکہ خاندانی ریورنس ان کی بہت زیادہ تھی. خیر اب مطلب ان کی پیدائش کی طرف آتے ہیں حضرت علی کی. تو حضرت علی جو ہیں وہ نبوت سے تقریباً کوئی 8 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. اور ابھی بٹ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کچھ مطلب اختلافات موجود ہیں ان کی پیدائش کے حوالے سے کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے یا اپنے گھر میں. تو اس تاریخ کی اگر آپ بکس اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر کعبہ جو ہے نا، جو ایک لوکیشن کو ڈسکرائب کیا گیا، وہ اس ٹائم کا جو مکہ تھا اس کو مکمل ایک کعبہ بھی کہا جاتا تھا. خیر جو بھی روایت ہے، جو بھی مانے کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے یا اپنے گھر میں ہوئے، تو وہ اتنا کوئی امپورٹنٹ خیر نہیں ہے. دوسرا ایک چیز حضرت علی کے نام کے حوالے سے کہ ان کو نام دیا گیا ہے علی نام ہے کہ حیدر نام. تو اس کے حوالے سے ایک سٹوری یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی والدہ ہیں، انہوں نے ایک بار حضرت علی کو اٹھایا ہوا تھا، کافی چھوٹے تھے. تو سامنے سے نا ان کے بالوں کی ریٹ لٹک رہی تھی، تو حضرت علی نے اس کو پکڑا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے. تو وہ کافی چھوٹے تھے، تو انہوں نے جب چھڑانے کی کوشش کی تو وہ کافی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. تو وہ اس طرح حضرت فاطمہ نے نا انہیں نام دیا حیدر، کہ شیر ہے، طاقتور ہے. تو لیٹر آن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا انہیں علی، کہ نہیں یہ بلند ہے، اس کا نام علی ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ مشہور ہیں علی کے نام سے. اچھا، یہ علی نام ابو طالب نے رکھا تھا یا رسول پاک نے رکھا تھا؟ یہ رسول اللہ نے رکھا تھا. ابو طالب نے بھی کوئی نام رکھا تھا میرے خیال سے. رکھا ہوگا لیکن وہ خیر میرے ابھی فی الحال علم میں نہیں ہے. راجو کا مطلب یہی پھر عام ہو گیا نام ان کا، رسول پاک والا. اچھا اس کے بعد ایک چیز میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب کوئی ایسا خاص ان کی وہ نہیں تھی سورس آف انکم. جب وہ کافی جب بوڑھے ہو گئے تو ان کی خاص سورس آف انکم نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ میرے جو چچا ہیں ان کی ابھی مطلب کوئی انکم نہیں ہے اور بچے بھی ہیں ان کے.
تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان کے. تو اپنے باقی جو چچا تھے جو تھوڑے ویل سیٹلڈ تھے ان کے ساتھ جب انہوں نے تھوڑا سا ڈسکشن کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ذمے کچھ لے لیتے ہیں ذمہ داریاں حضرت ابو طالب کی. تو پھر حضرت ابو طالب سے ڈسکشن کی گئی کہ چلیں آپ کے بیٹوں کی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں. تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا کہ جعفر کو چھوڑ دو، میرے پاس باقی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کریں. تو حضرت علی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے تھے، اور پھر مطلب آگے میں یہ جلدی تھوڑا سا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ایک ٹاپک اس پہ کافی زیادہ نا موجود ہیں ہسٹری میں نا، تو وہ اس کے لیے خیر اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ابھی میں ڈائریکٹلی آتا ہوں ذرا حضرت علی کے قبول اسلام کی طرف. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پہلی، تو اس وقت تقریباً 8 سال 7.5 8 سال عمر تھی ان کی. تو جس رات نازل ہوئی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ کو جب بتایا سب کچھ، خیر وہ بھی ایک واقعہ ہے. حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور سب کچھ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے نارمل ہو گئے، جب ان پہ وہ ایک کیفیت خاص طاری تھی وہ جب تھوڑی نارمل ہو گئی، تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جو آپ پہ نازل ہوا. تو انہوں نے بتایا سورہ جو اقرا بسم ربک الذی نازل ہوئی تھی وہ بتایا ان کو. تو حضرت علی جو ہیں وہ تھوڑا سا سوچا انہوں نے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، مطلب ایک انوکھی چیز ہے، میں نے پہلے کبھی سنی نہیں ہے اس طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں صبح اپنے ابا سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو حضرت علی بعد میں جب ان سے پوچھا گیا ان کے قبول اسلام کے بارے میں، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ وہ رات تھی کہ جس رات میں کوئی رات سو نہیں سکا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. تو جب صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ بتائیں کہ دوبارہ مطلب سنائیں آیات. تو جب دوبارہ سنایا تو حضرت علی نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. مطلب انہوں نے اپنے والد سے نہیں پوچھا، ڈائریکٹلی اسی ٹائم کہہ دیا کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. تو یہ ان کے قبول اسلام کا جو ہے وہ واقعہ ہے. تو اس کے حوالے سے نا ایک بار جب حضرت علی، حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نا مطاف کہتے ہیں جہاں طواف کیا جاتا ہے جو کعبہ کا ہے نا، وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز اس ٹائم پہ ایک بڑی انوکھی چیز تھی کہ اس طرح تو کوئی عبادت نہیں کرتا. تو ایک صحابی ہیں عفیف الکندی، انہوں نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا تھا، اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے. یہ شام سے آئے تھے حضرت عباس سے ملنے. حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے دوست تھے. تو حضرت عباس کے پاس جب وہ بیٹھے تھے تو کہتے ہیں میں نے آج حرم میں ایک نئی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو حضرت عباس نے کہا کہ ہاں وہ میرا بھتیجا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. خیر اس ٹائم حضرت عفیف جو ہیں وہ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن انہیں ایک نیا ایکسپیرینس ہوا اور واپس وہ چلے گئے تھے شام. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا کافی عرصے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں، نبوت کے آخری وقت میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ اکثر اپنی نا جب یاد کرتے تھے اس واقعے کو کہ وہ 3 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اکثر وہ حسرت بھری مطلب انداز میں کہتے تھے کاش میں چوتھا ہوتا کہ میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میرا سٹیٹس جو ہے بہت بلند ہوتا. تو اس حوالے سے بھی حضرت علی کا سٹیٹس بہت بلند ہے کہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں کے لیے تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز تھی. تو ابھی اس سے اگلا جو میں ٹاپک نکالا ہے وہ حضرت علی کے جو انہوں نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف.
تو اس میں کچھ ٹاپکس یہ ہیں کہ امانتوں کا واپس کرنا، اور وہ ایک رات جو حضرت علی نے اپنے مطلب جو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری تھی کہ ان پر حملہ ہونے والا تھا، اور اس حوالے سے تو نجم بھائی میرے ایک سوال ہے یہاں پہ. اگر اس پہلو کو ہم ڈسکس کریں. جی اچھا نجم بھائی، یہ جو ہجرت ہوئی تھی یا رسول پاک جب مدینہ جا رہے تھے تو مولا علی تب بھی رسول پاک کے ساتھ انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے یا پھر تب علیحدہ ہو گئے تھے؟ کوئی مطلب کیونکہ یہ جو مکے کے لوگ تھے انہوں نے پہچانا نہیں یہ کون ہے، تو ان کو تو یہی تھا نا کہ اکیلے ہی شخص گھر میں رہتے ہیں رسول پاک کے بارے میں، جو اس طرح وہ گمان کر رہے تھے. تو یہ کیا تھا بلا کچھ، اگر مطلب آپ کو پتا ہو؟ اس حوالے سے خیر مجھے ابھی کوئی اتنی وہ نہیں ہے انفارمیشن کہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے یا مطلب سٹارٹ، اس کا مطلب ہے سٹارٹ تو کیونکہ میں آپ کو کنفرم ہے ایک بات، لیکن بعد کا کنفرم نہیں ہے ہمارے پاس. میرے علم میں نہیں ہے فی الحال، صحیح. شاید کچھ کتابوں میں لکھا ہو. بہرحال حضرت علی کنٹینیوسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، یعنی انہی کے ساتھ اکثر وقت گزرا ہے. اپنے ذاتی گھر میں جو ان کا اپنا آبائی گھر تھا اس میں نہیں اتنا گزرا. جی صحیح. تو اچھا آپ ادھر سے ہجرت کے میں تھوڑا ٹاپک. مطلب میں تیز تو نہیں جا رہا کچھ، یا ٹھیک ہے یہ؟ نہیں صحیح ہے، ٹو دی پوائنٹ ہی صحیح ہے، کیونکہ اس طرح تو بڑے سارے واقعات بیچ میں سے کھل جائیں گے. اچھا اب ایک چیز ہے کہ حضرت علی کا جو مطلب فزیکلی دکھنے میں کیسے تھے. حضرت علی جو ہیں وہ فزیکلی وہ خاص بڑے ویل بلڈ یا اس طرح نہیں تھے، بس نارمل جس طرح ایک بندہ ہلکا پھلکا بندہ ہوتا ہے اس طرح کا. حضرت علی کا اب میں اس چیز کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گا. حضرت علی کے ایمان کی جو طاقت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، اور ایون وہ کافی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جن میں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار ایک عام سا بندہ ہے وہ اتنا بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دے سکتا. تو یہ جو ایمان ان کا تھا کافی زیادہ، وہ یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح امانتیں واپس کر کے تو مدینہ آ جانا. تو یہاں حضرت علی کا ایمان تھا کہ یہ تو اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ صبح امانتیں واپس کرنی ہیں اور واپس کر کے مدینہ آ جانا. تو یہ تو کنفرم ہے کہ میری جان کو خطرہ نہیں ہے. اور اسی موقع پر مطلب لیٹر آن حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ اس رات جو مجھے نیند آئی تھی نا، جتنی سکون وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں آئی. مطلب وہ بڑی پرسکون اور سب سے اچھی رات جو میری گزری تھی وہ جو ہجرت والی رات تھی وہ تھی. تو جب صبح ہوئی تو یہ حضرت علی چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے نہیں پہچانا. اور اول تو یہ ہے کہ جو عرب تھے وہ ایسے گھر میں نہیں گھستے تھے جہاں عورتیں وغیرہ موجود ہوں، مطلب زبردستی وہاں نہیں گھستے تھے. تو یعنی انہیں یہ کنفرمیشن تھی کہ رسول اللہ کے گھر میں فی الحال کوئی خواتین موجود نہیں ہے، یا ہے بھی صحیح تو وہ ابھی مطلب جو چھوٹی بچی ہیں یا اس طرح کا. عرب میں اس ٹائم بھی غیرت والا جو مادہ تھا نا وہ کافی زیادہ تھا اس چیز کو لے کر کہ آپ زنانہ گھر میں نہ گھسیں. جب صبح مطلب رات کے ٹائم پہ قتل کرنے کا پلان بنایا تھا کہ رات میں قتل کر دیں، پتہ نہ چلے کس نے کیا، تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ اکیلے رہ جائیں. اور ایک ٹرائبل سسٹم میں جو بدلے کا جو ہوتا ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارا بندہ مارا ہے تو اب ہم آپ کے 10 ماریں گے یا 20 ماریں گے اس طرح. تو رات کا ٹائم اس لیے چنا گیا تھا کہ بھائی کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ قتل کیا ہی کس نے. ہاشم کلیم ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کہ ہمارے حوالے کریں. تو جب صبح ہونا شروع ہوئی تھی
رسول اللہ تھوڑا سا پہلے نکل گئے تھے، جو واقعات میں آتا ہے کہ انہیں نظر نہیں آیا یا ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں تھوڑی دیر کے لیے اور وہ نکل گئے. صبح ہونی تھوڑی سی شروع ہوئی تو انہیں تھوڑا سا احساس ہوا کہ اب ٹائم کافی ہو گیا، ابھی ہمیں گھس کے حملہ کر دینا چاہیے اور ہم نکلیں یہاں سے. تو جب وہ وہاں گھسے اور جب چادر ہٹائی تو حضرت علی تھے، تو ان کو اٹھا کر لے گئے وہاں سے، گرفتار سمجھ لیں. تھوڑی دیر انہیں قید رکھا اور پھر چھوڑ دیا. اس کے بعد حضرت علی ایک ایک امانت واپس کی انہوں نے، اور تقریباً 3 دن کا سفر انہوں نے اکیلے پیدل کیا ہے. اور مدینہ جب پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پریشان رہتے تھے کہ اور پوچھتے تھے کہ علی ابھی تک آیا نہیں ہے اس طرح. جس ٹائم حضرت علی پہنچے ہیں مدینہ، حالت یہ تھی کہ پیروں کے جو تلوے تھے ان پہ کٹ لگے ہوئے تھے اور خون رس رہا تھا ان میں سے سفر کی وجہ سے. یعنی اکیلے انہوں نے اتنا لمبا 450 کلومیٹر کا سفر ہے اور جو انہوں نے طے کیا. تو اگر آج بھی آپ اگر سعودی عرب جائیں اور وہ راستہ آپ دیکھیں تو پیدل بندہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج کے دور میں بھی سفر کر لیں. تو یہاں حضرت علی کی زندگی کا یہ جو ایک مطلب پہلو ہے بہادر ایمان بھی والا اتنے تھے کہ وہ اور اکیلے یہاں بھی پر ایمان ہے. میلوں سفر طے کرنے سے ڈرتے نہیں تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایمان کی طاقت جی جی بہت زیادہ تھی. بالکل صحیح ہو گیا. انہیں اس چیز سے فزیکل جو فینومینا چل رہا تھا نا نیچر کا، اس سے کو غرض ہی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی مدینہ تمہیں پہنچنا ہے تو بس ٹھیک ہے میں نے پہنچنا. تو اس کے بعد جو ان کی زندگی ہے مدینہ میں، تو ایسا کوئی اچھا خاص حضرت علی کاروبار نہیں کرتے. اچھا نجم بھائی، میں کہہ رہا تھا جی اگر اس سے اب آپ نا ٹاپک کو ایمان کی طرف زیادہ لے جائیں کہ مولا علی کے ایمان کے کچھ فضائل کے، کس طرح کا ایمان تھا، وہ کس طرح کا جذبہ رکھتے تھے، تو اس طرح کا آپ کے ذہن میں اگر پوائنٹس آ جائیں کیونکہ وہ ہمارے لیے اصلاحی بن جائے گا. میں اسی طرف جی لا جی رہا ہوں. میں بالکل صحیح. جلدی جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مین جو ہمارا جی ہے نا وہ جی وہی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو مدینہ میں جو ایک زندگی ہے نا حضرت علی کی، وہ مطلب اسمال جابس کرتے تھے، بہت مزدوری ٹائپ جس طرح ہوتی ہے. کوئی خاص ان کا کوئی بزنس نہیں تھا. اور حضرت علی کو ایسا کوئی شوق بھی نہیں تھا کہ میں تھوڑا سا اپنی جائیداد بنا لوں. مطلب ضرورت کے لیے تو انسان بنا سکتا ہے، اسلام میں اجازت ہے، لیکن ایز سچ وہ بھی نہیں بنایا انہوں نے. ایون ایک مطلب اس کو میں خیر بعد میں ریلیٹ کرتا ہوں ان کی جو جب شادی ہوئی اس سے. اور اسی جو شادی والا جو معاملہ ہے نا، اسی میں آپ کے کچھ کل والے ٹاپکس ہیں ان کے ساتھ میں نے اس کو ریلیٹ کیا تھوڑا سا، تو میں آپ کو خیر بعد میں بتاتا ہوں. تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا، اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت علی ایک بار سارا دن انہوں نے مزدوری کی، دوپہر تک، صبح سے لے کے دوپہر تک مزدوری کر رہے ہیں. اور مزدوری کے بعد انہیں تھوڑی سی کھجوریں ملی. ایک یہودی کے باغ میں وہ مزدوری کر رہے تھے، تھوڑی سی کھجوریں اجرت کے طور پر ملی. تو حضرت علی جو ہیں جہاں ان کی رہائش تھی وہاں جا رہے تھے، راستے میں انہیں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوگی، تو مجھے ان کے پاس جانا چاہیے. ابھی حضرت علی کی شادی نہیں ہوئی ہے، مطلب بیچلر لائف ہے ان کی. تو یعنی ان دونوں بھائیوں میں اتنا ایک ریلیشن تھا کہ یہ ایک دوسرے کا نا بڑا خیال رکھتے تھے اس حوالے سے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کمی خیر نہیں تھی، انہیں مطلب خمس میں سے حصہ ملتا تھا، مطلب ان کی ایک سورس آف انکم بھی تھا. لیکن پھر بھی حضرت علی کا ایک تھا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہوگا تو مجھے ان کے پاس لے جانا چاہیے اس کھجوروں کو. یعنی یہ لے کر گئے اور یہ دونوں بھائی بیٹھ کے نا یہ کھجوریں کھا رہے ہیں، اور حضرت علی جو ہیں وہ چپکے سے نا جو گٹھلی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا انہوں نے کر دی. اور اتنے میں کچھ صحابہ آئے اور سلام دعا کی. حضرت علی نے کہا کہ مطلب وہ جس طرح پوچھتے ہیں ہم اگر اس طرح بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ آیا تو وہ کہتا ہے نا یار کیا بات ہے یار کھجوریں کھا رہے ہو، یعنی اس طرح جو دوست احباب جو ہیں تذکرہ کرتے ہیں. تو حضرت علی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا
آپ سلم مجھ سے زیادہ کھا گئے ہیں کھجوریں، یہ ان کی گٹھلیاں نظر آ رہی، آپ سلم کو اتنی بھوک لگی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک شغل میں بات تھی. تو آپ سلم جواب میں کہتے ہیں کہ مجھے تو بھوک لگی تھی، علی کو اتنی بھوک لگی ہے کہ وہ گٹھلیاں سمیت کھا گئے، اس کے سامنے اس نے گٹھلیاں تک نہیں چھوڑی. یہ ایک لائٹر موڈ میں نا یہ آپس میں ہنسی مذاق بھی تھا ان کا، اور ایک ٹرسٹ جو دونوں بھائی آپس میں نا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کرتے. تو ابھی میں ایک یہ جو حضرت علی کے زندگی میں جو بدر، احد اور احزاب کے جو جنگیں ہوئی ہیں، یہ میں اب آپ کی طرف کروں گا، آپ بیان کر دیں. میں ایک جلدی سے ایک مین ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے حضرت علی کی جو شادی ہوئی ہے. تو حضرت علی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگنے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ انشاءاللہ کہہ دیا، یعنی کوئی جواب نہیں دیا انہیں، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. تو حضرت فاطمہ سے انہوں نے اجازت طلب کی. اجازت طلب یعنی علی کا رشتہ ہے، میں ہاں کہہ دوں. جب وہاں سے اجازت ملی تب حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطیں رکھی تھیں کہ حق مہر اور ایک گھر کا بندوبست کر. یہاں میں کل والے ٹاپک کی طرف آؤں گا کہ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بد نظری کا ایک جو حل یہ ہے کہ شادی کر لیجیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شادی کے اہل ہیں؟ وہاں آپ ایک چیز تو کور کر رہے ہیں کہ بد نظری سے بندہ بچ جائے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا، تو اس آپ کو تصویر کا ایک رخ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایک ذمہ داری ہے، کیا آپ وہ نبھا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں اکثر نوجوان جو ہیں وہ صبح اٹھ کے بستر کی چادر سیٹ نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے تو ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. تو صرف گناہوں سے نہیں بچیں گے، وہ جو گناہوں سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو وہ ذمہ داری جو نہیں نبھا رہے اس کا گناہ تو اپنے سر لے رہے ہیں. تو یہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے اپنی بیٹی کی شادی پہ نہیں لگایا، وہ حضرت علی نے سارا خرچہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کر سکتے تھے، مطلب ان کے پاس اتنے تو وسائل تھے کہ وہ بیٹی کو ایک چھوٹا سا مطلب گھر دے سکتے تھے، لیکن وہ بھی انہوں نے کہا کہ علی تم بندوبست کرو اس کا. تو ہمیں یہاں سے بھی ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی آپ شادی کے اہل ہیں بھی صحیح کہ نہیں، پہلے اپنے آپ کو اہل کریں اس چیز کی. اور دوسرا یہاں پہ ایک اور ٹاپک ہے جو غزوہ خیبر کے بعد ہوا. کافی عرصے بعد ایک یہودی جو ہے وہ مدینہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے حیدر کو ملنا ہے. تو حضرت علی حیدر کے نام سے اتنے مشہور نہیں تھے مدینہ میں، ان کو علی کہا جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ حیدر کون، کس حیدر کی بات کر؟ تو اس نے کہا وہ حیدر جو جس نے مرہب کو قتل کیا. تو اس کو لایا گیا حضرت علی کے پاس. تو حضرت علی اس ٹائم گھٹنے پر خشک روٹی توڑ رہے تھے اور اس کو پانی میں ڈبو کر کھا رہے. تو یہ فقیری کا عالم تھا ان کا، اور وہ یہودی حیران تھا کہ یہ شخص ہے جس نے مرہب کو قتل کیا. مطلب ایک سادہ سا ایک نوجوان سا ہے، اور وہ مرہب تو بڑا پہلوان آدمی تھا، یہ کیسے قتل کر دی. تو یعنی یہ جو حضرت علی نے زندگی گزاری ہے فقر میں گزاری ہے. اور یہاں ایک حدیث ہے کہ جو انسان پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کے اندر شہوت ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے، مطلب عورت کی طرف شہوت نیچرلی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت علی کی لائف سے کہ پہلی بات یہ ہے ہم شادی کے مطلب اہل ہی نہیں ہیں اکثریت. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز نام کی ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں چیز، کہ جو مطلب جو چیزیں اس چیز کو کنٹرول کرتی ہیں وہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اس کے بعد
آپ بات کر رہے تھے نماز کی اور عبادات کی، اللہ سے قریب ہونے کی. تو ابھی آج میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر ایک بتایا گیا کہ اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ایک حدیث ہے جن میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ بدتمیز کو پسند نہیں کرتا اور ایک ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو رات میں زندہ لاش ہو اور دن میں گدھے کی طرح کام کرتا. یعنی ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ رات کے ٹائم ہم ایک زندہ لاش ہی ہوتے ہیں، موبائل ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں، یعنی کوئی زندگی کا ہمیں فکر نہیں ہوتی، پوری پوری رات جاگنا اور دن کے ٹائم دیر سے اٹھنا اور گدھے کی طرح ہم لگے ہوتے ہیں، جو چیز ہماری رہ جاتی ہیں وہ فلاں چیز پکڑ فلاں چیز پکڑ فلاں. یعنی اللہ کے نزدیک تو ہم قابل قبول ہی نہیں ہیں فی الحال، اس کرائٹیریا پہ ہم اتر ہی نہیں رہے ہیں. تبھی تو ہماری نمازیں، ہماری عبادات جو ہیں وہ اثر ہی نہیں کر رہی ہمارے اوپر. تو ایک ابھی میں ایک ٹاپک مزید ڈسکس کروں گا اور میں اس کو اینڈ کرتا ہوں ابھی، کہ حضرت فاطمہ کا جب جنازے کا ٹائم تھا تو آخری ٹائم پہ حضرت فاطمہ کی پریشانی صرف اور صرف یہ تھی کہ جو جنازہ لے کر جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو میت کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے اس میں سے جسم کے کچھ حصے جو ہے نا وہ مطلب ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. مطلب چادر کے اوپر بھی نا ایک جسم کی ایک مطلب ساخت نظر آ رہی ہوتی. یہ پریشانی ان کی موت کے ٹائم تھی کہ کہیں میرے جسم کی ساخت جو ہے وہ کوئی نامحرم نہ دیکھ لے. تو اس لیول کا میں یعنی یہ چیزیں میں نے اس لیے ایڈ کی تھیں، کل شاید تھوڑا سا رہ گیا تھا، کہ ایک تو حیا پیدا کریں ہم اپنے اندر، دوسرا جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، یعنی ہم بدتمیز بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہمارے اندر ایسی موجود ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. اللہ کو تو ہم ناراض کیے بیٹھے ہیں، تو وہ ہماری عبادات اور وہ ذکر اذکار وہ تبھی تو فائدہ نہیں دے رہے. دوسرا اپنے نفس کو جو ہم کنٹرول کرنا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ دیگر چیزیں بھی ہیں. ایون اگر ان چیزوں سے بھی نفس کنٹرول نہیں ہوتا تو صرف اور صرف شادی اس کا حل نہیں ہے. شادی کی اور بھی مطلب اہلیت ہے، اگر آپ وہ رکھتے ہیں اپنے اندر تو پھر آپ بے شک کریں شادی، ورنہ ایون جوتے بھی حل ہوتے ہیں اس چیز کے نا. تو خیر ابھی میں مزید کوئی چیز ایسا بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور ابھی تقریباً 45 منٹ ہو گئے. اب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کریں. بٹ صاحب نے ہینڈ ریز کیا تھا. میں نے یا یہ بات آ رہی ہے؟ احمد بٹ صاحب احمد بھائی نے کیا تھا. نہیں میرے خیال ہے میں نا وہ اینڈ ہو گئی تھی کال میرے سے، تو میں پہ دوبارہ جوائن کی تھی، ہینڈ ریز نہیں کیا میرے خیال میں. اچھا میں ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں چھوٹا سا، وہ ہے لیکن اہل تشیع کی بڑی معتبر بک سے ہے اور ان کے بقول مستند بھی ہے وہ، لیکن ہے بڑا مزے کا اور اصلاحی ٹاپک ہے اس لحاظ سے. جس طرح یہ اینڈ پہ نجم بھائی نے جس بات پہ اس ٹاپک کو اپنے کو ختم کیا ہے کہ وہ بالکل دنیا کی طرف رغبت اتنی نہیں رکھتے تھے کہ وہ پیسے کے انبار لگا دیں، کچھ کما سکتے تھے بالکل، لیکن انہوں نے اس طرف بالکل نہیں اتنا دھیان دیا، کوشش نہیں کی کہ دنیا کو کمائیں. تو اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جب حضرت علی امیر بن گئے تھے نا، مومنین کے امیر المومنین بن گئے تھے، جب خلیفہ بن گئے تھے تو مسجد میں رش ہوا کرتا تھا بڑا زیادہ. تاریخ سی بات ہے، مسلمان بڑی ایک کثیر تعداد میں تھے کوفے کے اندر بھی. تو خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی ہیں جو بڑے ہو گئے تھے، اب اپنے نا واقعہ سنا رہے ہیں کسی اور اپنے دوست کو، تابعی ہیں سوری، وہ حضرت علی کے دور میں وہ چھوٹے سارے تھے اور اپنی بڑی عمر میں آ کے کسی اور اپنے دوست کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا نا، میں اپنے بابا کے شولڈرز پہ بیٹھ کے نا جمعے کی نماز کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ مولا علی نا وہ ممبر پہ کھڑے ہیں اور اپنے بازو نا ہلائے جا رہے ہیں. تو مجمع بڑا تھا مسجد میں، تو بچہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے کندھوں پہ تھا، میں نے نا اپنے باپ کے کان میں کہا کہ لگتا ہے امیر المومنین کو نا گرمی لگ رہی ہے کہ وہ بازو ہیں جو ہلائی جا رہے ہیں خطبے کے ساتھ ساتھ. تو ان کے والد نے کہا کہ امیر المومنین گرمی نہیں لگ رہی ہے، امیر المومنین کے پاس جوڑا ہی صرف ایک ہے.
یہ اسی کو دھوتے ہیں اور اسی کو پہن کہتے ہیں، اور آج ان کے کپڑے تھوڑے تھوڑے گیلے رہ گئے لگتا ہے، اور وہ اس کو ساتھ ساتھ میں خوش کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے اگر ہم حاصل کریں پوائنٹ، تو ہم دنیا کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جو دین کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہ اس میں وہ ریسنٹ ایک جو کلپ یوتھ کلب پہ بھی ایک آیا ساحل بھائی کا، اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ دیکھیں تو آج سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے جب ایک شہزادے کا گھر بھی ہوا کرتا تھا تو اس کے اندر 500 چیزیں میکسیمم ہوتی تھی عام زندگی کے یوز کی، اور آج ہمارے گھروں کے اندر 300 لاکھ چیزوں کا ایک نام بن جاتا ہے پیج، کہ اس کے اندر گھر کی ضرورت کی چیزیں، مطلب اس میں واچ چمچ بھی آ سکتی ہے۔ مطلب ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح موڑ لیا کہ ہم نے پوری کی پوری دنیا بیچ میں سنبھال لی ہے، لیکن دین والا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اس میں آپ اگر مولا علی کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے چھوٹی پرسنالٹی نہیں ہے دین کی، لیکن وہ کوئی جوڑوں کی طرف، وہ کوئی اپنے گھر کے لیے یا اپنے ساز و سامان کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم دنیا ضرور کمائیں، لیکن دنیا کے اندر اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی اور رسول پاک کے فرمان، قرآن پاک کی تعلیم کو ہی دوسرے نمبر پہ کر دیں۔ اور اس ٹاپک پہ اگر کوئی اور بھائی بھی ایڈ کرنا چاہے۔ جی عثمان بھائی۔ نعمان بھائی، اصل میں کافی اچھی ڈسکشن ہو چکی ہے، تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اسی کے ساتھ کہ میں مولا علی کی تھوڑی سی بہادری مجھے، کیونکہ ان سے سب سے زیادہ انسپریشن ملتی ہے نا، جو ان کی پوری لائف جو ہے، ہم اگر دیکھ لینا ان کی پوری لائف ہی مطلب ایک پوری کے پورا نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہے ہی، ظاہری بات ہے۔ تو حضرت علی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیلیبر کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ بہادری کی طرف سے وہ زیادہ ذرا بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ تو وہ غزوہ بدر کا نا، اگلے دن میں سن رہا تھا کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام بھی کم تھے، ٹھیک ہے، جو جنگ میں شامل ہوئے، اور مال بھی جتنا جتنا سب کے پاس آیا تھا وہ لے گئے سارے۔ تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے، لیکن کہتے ہیں کہ جب جنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا، تو پھر پورے پورے جو ہے نا بدر کے، مطلب جب بدر کی جنگ ہو رہی تھی، ہر طرف یہ صدائیں آ رہی تھی، علی علی علی، مطلب کہ سارے صحابہ کرام حضرت علی کو پکار رہے تھے حضرت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی ہر جگہ پہ پہنچ رہے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک روایت میں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 24 بندے جو انہوں نے قتل کیے تھے حضرت علی نے۔ تو جو ہماری کتابیں اہل سنت کی، ٹھیک ہے، اس میں 30 بھی ہیں، 33 35 بھی، 70 میں سے ہم نے حضرت علی نے 35 جو بندے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ صرف حضرت علی نے جو ہے قتل کیے ہیں۔ تو مطلب اتنے زیادہ بہادر تھے۔ اور نجم بھائی نے بھی بتا دیا، عمیر بھائی نے بتا دیا کہ ان کا جو رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کس طرح رہتے تھے۔ اور ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اٹھا دینا، ٹھیک ہے، وہ بھی جذبہ ایمانی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نجم بھائی نے جو واقعہ کوٹ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ ملنے آیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ روٹی توڑ کے کھا رہے ہیں اور ڈبو ڈبو کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا، جو مولا علی کا ویسے ہی کیلیبر بہت اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور چیز میں کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم نے غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ مولا علی کی شان بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نا ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن نا اس میں غلو کرنا بھی ایک تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور اس کو گھٹانا بھی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے، وہ جو اکثر لوگ پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ مومن کی نشانیاں ہیں نا، ٹھیک ہے، کیلیبر ایک سیٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ جو حضرت علی سے پیار کرے گا وہی مومن ہے، ٹھیک ہے، جو بغض رکھے گا وہ مطلب منافق ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرنی تھی۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک تو یہ بہت لمبا ہے، اس کو نہیں بالکل حل کیا جا سکتا۔ تو باقی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ نجم بھائی نے ہینڈ ریز کی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی عثمان بھائی نے کہا کہ خیبر میں حضرت علی نے پورا دروازہ اکھاڑ لیا تھا، تو وہ مطلب پورا دروازہ نہیں تھا، مطلب قلعے کا فل دروازہ نہیں تھا۔ آپ نے اگر شاہی قلعہ دیکھا ہے تو اس کے اندر ایک بڑا دروازہ ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی نے وہ چھوٹے والا دروازہ پکڑ کے اکھاڑ لیا تھا، اور اس کی مطلب آڑ میں وہ لڑائی کر رہے تھے۔ تو مطلب یہ چیز ہیومنلی پاسبل نہیں کہ اتنا بڑا دروازہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور ان کو سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔
وہ چھوٹے والا پیس تھا. جی آپ کی نظر بھائی آپ کی بات شاید ٹھیک ہو, شاید آپ نے کوئی ریفرنس وغیرہ ہو آپ کے پاس, لیکن نا میرے پاس بھی شاید میں ریفرنس سے نہیں بات کر رہا, جو اہل تشیع بیان کرتے ہیں اور جو علماء کرام بیان کرتے ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, وہ یہی بیان کرتے تھے کہ انہوں نے دروازہ جو ہے نا پورے کا پورا کھاڑ لیا, ٹھیک ہے. تو باقی کوئی ریفرنس وغیرہ ہو تو وہ میں ضرور دیکھنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے آج تک یہ چیز نہیں سنی ہے کسی سے کہ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پرانی جنگیں تھی نا, آپ کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس طرح کا, تو کسی بھی قلعے میں اگر کوئی فوج ہوتی تھی نا, تو اس کے ہارنے کی مین وجہ یہ ہوتی تھی کہ فوج میں اندر گھس جائے کسی دوسرے اوپوننٹ کی. تو مولا علی کا نے جب دروازہ جو کھڑا, نجم بھائی کی بات کوئی میں آگے کروں گا, تو ایکچولی اگر جب وہ والا چھوٹا دروازہ کھاڑ دیا جائے گا تو پھر بڑا تو آٹومیٹکلی کھل جائے گا, تو فوج اندر داخل ہو جائے گی. تو شاید ان کی, مجھے بھی یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن اگر ویسے عقلی دلائل پہ دیکھا جائے تو شاید یہ والا معاملہ ہو, لیکن پھر بھی دیکھنا پڑے گا. چلے وہ تو عقلی دلائل اگر اس طرح دیکھے جائیں نا, تو حضرت علی کا ایمان اگر دیکھا جائے تو آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ فزیکلی جو نظر آتے تھے وہ اس طرح نہیں تھے, کہ بہت نوجوان تھے, بہت مطلب باڈی شاڈی, ٹھیک ہے, لیکن ان کا ایمان کا جذبہ اتنا تھا. میں نے ابھی بدر کا بھی واقعہ بتایا کہ ایک جو 70 میں سے ایک جو ہے بندہ, وہ 35 یا 30 یا 24 مار رہا ہے, ٹھیک ہے, بندوں کو, اور ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں علی علی, حضرت علی ہر جگہ پہنچ گئے, سبحان ٹھیک ہے. سبحان. تو وہ ظاہری بات ہے, امیجنیشن سے باہر ہے, ٹھیک ہے, ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. تو باقی بالکل. یہ تو نجم بھائی, اختلاف ہو سکتا ہے. جی جی تو کسی نے اور ایڈ کچھ کرنا تو کر دیں. جی نجم بھائی آپ نے ہینڈ ریس کیا. میں نا اس کو کنکلوژن کی طرف پھر لے کے چلتا ہوں. ایکچولی مولا علی کی شان تو بیان کرنے میں ان کی ساری زندگی جو ہے وہ پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی عرصہ گزرا, اس کے بعد بھی جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اسلام میں, ایکچولی ہر جو صحابی کی ہم لائف دیکھیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی سے ڈفرینٹ کام لیے. تو جس طرح اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق سے دیکھیں تو شروع سے لے کر اور اینڈ تک جو ان کی اسلام کے ساتھ کنٹریبیوشن رہی اور جو معاملات رہے, اور جو سپورٹیو رول سٹارٹنگ میں حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا, وہ ایک طرح سے ایک سراہنے کے قابل ہے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کو دیکھا جائے تو ان کا جو ایک روب و دبدبہ تھا مکہ میں, تو جب اسلام لے کے آئے تو کافی مسلمان جو ہے نا وہ کھلم کھلا عبادت کرنا شروع ہو گئے, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں سارے. اور حضرت علی کی اور حضرت عثمان غنی کی مال کے لحاظ سے کنٹریبیوشن تھی, اور مولا علی کی جو تھی وہ ان کی بہادری اور جرأت کی کنٹریبیوشن تھی, جو ابھی عثمان بھائی نے ذکر کیا ہے کہ بدر میں جو ان کی بہادری اور خیبر کا جو واقعہ ڈسکس ہوتا ہے, تو ہر صحابی کی ہر لحاظ سے کنٹریبیوشن ہے. تو اس سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے نا, وہ یہی چیز ہے کہ آپ بھی اپنی لائف میں پرفیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی نبیوں کے علاوہ کوئی پرفیکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی اپنے اس فتنوں کے دور میں ہر لحاظ سے تو ہم چیز کو نہیں کر سکتے کہ جی ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایمان کے پورے درجے میں پہنچے ہوں, اور چیریٹی بھی کر رہے ہوں, اور عبادتوں میں جی رات کو بھی ہم تہجد گزار بنے, اور دن میں 5 نمازیں تو فرض ہیں, باقی کاموں پہ بھی. تو یہ ایک عام مسلمان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی اللہ ماشاء اللہ کوئی کر بھی لے تو وہ ہے اللہ پاک سے توفیق دے, وہ کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس دور میں دیکھیں تو اس میں آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہونی چاہیے, آپ جس بھی دور میں ہو اسلام کو اپنی ایبیلٹی کے مطابق فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. جس طرح آج دیکھا جاتا ہے کہ آپ اگر اس دور میں تو آپ کو اسلام کو تحقیق کرنی چاہیے, آپ کو دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے ڈفرینٹ مینس یوز کرنے چاہیے. سپوز کہ اگر آپ ہم میں سے کوئی ساری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں,
آپ باہر چلے جاتے ہیں فورن اسکالرشپ کے لیے، آپ وہاں دین کی دعوت دیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آپ صحابہ کی زندگی سے سبق لیں، آپ اس کو امپلیمنٹ اپنے اوپر کرنے کی کوشش کریں. تو ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کا ڈفرینٹ کام لینا ہے. تو آپ اپنی اس جو ابیلٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو پہچانیں، اس کو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، بالکل بے لوث ہو کر، جس طرح مولا علی نے کیا، اپنی ضرورت و بہادری اور اپنا فخر جو ہے وہ بس لگا دیا اسلام کے نام پر. اور شروع سے لے کر اینڈ تک ان کی زندگی کو دیکھا جائے تو بہت سے ہمیں سبق ملتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو عمیر بھائی بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اتنی فخر کی زندگی کے ایک کپڑا تھا بس، اور جو ہے وہ مسجد میں آئے ہیں. اور ہم اگر آپ آج اپنی لائف دیکھیں تو ہمیں اس سے کیا وقت ملتا ہے کہ ہم اپنے خرچے کنٹرول کریں، اپنے جو فضول خرچیاں ان کو ختم کریں. اسی طرح باقی صحابہ سے جو ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چیریٹی اتنی کیا کرتے تھے، اگر کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا وہ چیریٹی کرے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تو وہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا بڑا ہو تو وہ وہاں جا کے اسلام کی جو ہے وہ نمائندگی کرے. تو اس طرح ہر طرح سے ہمیں سبق ملتے ہیں، اور اپنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرکمسٹانسز دی ہیں اس میں بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں استقامت اور ہدایت عطا فرمائے. جی جی کوئی اور بھائی؟ اچھا، میں بس اس سر. میں بس ایک اینڈ پہ بات کہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم حضرت علی کا اس طرح مطلب فرنٹ فٹ پہ آ کے نا آواز نہیں اٹھاتے کہ ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے یار ہمیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یار تم شیعہ ہو یا تم نہیں ہو. تو ہمیں بالکل اسی طرح جس طرح ہمیں حضرت ابوبکر عمر و عثمان سے محبت والا معاملہ ہے نا ہم سر عام کر لیتے ہیں یا بڑا کھل کے کر لیتے ہیں. مطلب ہر کسی کو لازمی سی بات ہے خلفاء کی ترتیب کے ساتھ ان سے محبت نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کسی کو حضرت عثمان کی پرسنالٹی زیادہ فیوریٹ لگے کیونکہ وہ بزنس مین بہت بڑا ہو، تو اس کو لگے یار مجھے نا بڑی ساری چیزیں یہاں سے سمجھنے کو آتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو کس طرح تقوی کے قریب رکھ سکتا ہوں. میں بھی کسی کو حضرت عمر کی پرسنالٹی بہت زیادہ سوٹیبل لگے، مطلب پسند ہو نا، فیوریٹ ہو. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ خوف پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کھل کے حضرت علی کا اس طرح شان بیان کریں گے تو مطلب کہتے ہیں کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے یا مجھے اس طرح ان سے مطلب مبت والا معاملہ ہے تو لوگ کچھ غلط کریں گے. تو ہمیں اس چیز سے ہٹ کر اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ حضرت علی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. مطلب کہ حضرت علی صرف رسول پاک کے کمپینین ساتھی نہیں تھے، رسول پاک کے نا دین کو پھیلانے میں بہت بڑے مددگار تھے. جس طرح حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ یا اللہ کہ میں اکیلا ہوں، میرے میں اس طرح ہمت نہیں ہے یا میری زبان میں اس طرح نہیں ہے، تو آپ میرے لیے کوئی کمپینین، میرے لیے کوئی ساتھی مقرر کرو جو صرف میرا ساتھ نہیں دے، میرے لیے پیغام بھی پہنچائے. تو یہی مثال حضرت علی کے لیے رسول پاک نے کوٹ کی کہ تم میرے لیے صرف ساتھی نہیں، تم میرے لیے پیغام رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہو. مطلب میرا پیغام جس طرح امت تک پہنچ رہا ہے اس میں تم بہت بڑی طاقت ہو. تو ہمیں اس طرح کھل کے حضرت علی کے بارے میں بھی محبت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو مسئلہ چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے کہ کوئی اور صحابی ہو یا جس طرح سمجھ لے کہ ہمارے ہاں اسپیشلی بہت نا اونچی آواز سے جو شہادت والا واقعہ چلتا ہے وہ حضرت عمر کا چلتا ہے ایکچولی محرم کے اندر، یا امام حسین کا چلتا ہے وہ اینڈ پہ. لیکن محرم کے ساتھ میں لازمی حضرت عمر کی شہادت کے جلوس نکلتے ہیں پورے اہل سنت کے اندر. لیکن حضرت علی کے لیے وہ ہم اس طرح نہیں جلوس کا کبھی ہم نے مظاہرہ دیکھا اہل سنت کے اندر. ہاں محفل ہوتی ہے لیکن وہ بھی ہر مقصد نہیں کرتا. مطلب حضرت علی کی باری آتی ہے تو ہم ذرا خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ کہہ کہ یار ہمارے جو دوسرے ہیں کمپیئر مطلب پیرلل میں اہل تشیع وہ ہم کہیں ان کے ساتھ نہ میچ کر جائیں تو یہ تو وہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے مطلب بڑوں میں سے حضرت علی ہیں، اگر ہم کسی اور کی شان کھل کے بیان کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں سے بھی نا ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. پرسنالٹی سے ساری قد محبت کے قابل ہیں. بالکل جی. اچھا ادھر میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح عمیر بھائی نے بڑی زبردست بات کی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کریں
کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار وہ ہمیں کوئی شیعہ ہی نہ کہہ دے. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس سے اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اکثر جب ہم حضرت علی کی شان میں غلو کیا جا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جا رہا ہوتا ہے اکثر، تو ہم جب ان کو روکتے ہیں اس چیز سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح جب ہم کسی کو روکتے ہیں نا، وہ آپ کو ناسبی کا فتویٰ سیدھا سیدھا لگا دیتا ہے. حالانکہ ناسبی ایک وہ حد کے گمراہ ترین لوگ، اور آپ ان کے ساتھ ان کو ملا دیں جس کا صرف یہ کہا ہو کہ یار یہ جو آپ بات کر رہے ہو نا یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا اس کی جو انٹرپریٹیشن آپ نے کی ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو ادھر بھی جو ہے نا بالکل ایکسٹریم دونوں طرف پائی جاتی ہے. اور بالکل صحیح بات. اور ادھر عمیر بھائی نے جو حدیث کوٹ کی تھی، تو اچھا ان کی انٹرپریٹیشن جو عمیر بھائی نے کی ہے، مجھے نہیں علم کہ وہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے کہ نہیں. بہرحال جو میں نے وہ حدیث جب پڑھی تھی تو مجھے وہ سمجھ آئی تھی. وہ غزوہ تبوک کے بارے میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنا نائب مقرر کر دیا تھا کہ میرے پیچھے سے نا تم اس جگہ خیال رکھنا. تو ظاہر سی بات ہے غزوہ تبوک ہونا تھا نا، جہاد کا موقع جو ہے صحابہ کو مل رہا تھا، اور سارے صحابہ جو ہے جہاد میں حصہ لے رہے تھے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی کو گئے ہیں کہ تم جو ہے نا یہیں پہ رکو. تو جو مجھے سمجھ آئی تھی نا حدیث سے وہ یہ تھی کہ حضرت علی جو ہیں اس پر جو ہے نا تھوڑا سا خفا ہوئے تھے کہ مجھے جو ہے جہاد کا جو اجر ہے نا میں اس سے محروم رہ جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہا تھا کیا تمہیں اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں. وہ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا تو حضرت موسیٰ نے بھی پیچھے اپنی قوم کے پاس حضرت ہارون کو چھوڑ دیا تھا اور حضرت ہارون سے کہا تھا کہ تم ان کا خیال رکھنا. پھر جب وہ واپس آئے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ وہ واقعہ جو ہے وہ لیتا ہے. بہرحال جس طرح حضرت ہارون کو وہ نائب بنا کے گئے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نائب ادھر بنایا تھا اور ان کو حوصلہ دیا تھا کہ اگر تم جہاد میں حصہ نہیں بھی لے رہے نا، جو تم کام کر رہے ہو نا وہ بھی بڑا افضل کام ہے. تو بہرحال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی سے بہرحال کام تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، چوتھے خلیفہ تھے، جی اسلام کو آپ پھیلانے میں ایک بڑا کی کام والی ہے. بات واٹس ایپ آپ کی والی بات کے انٹرپریٹیشن کا مطلب آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کسی پہ فٹافٹ فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہر بالکل کسی کا ایسے ہی ہے. اپنی سوچ ہے. بالکل صحیح آپ نے ایکسپلین کر دیا اس کے بارے میں نا، صحیح ہوگا، یہ ہونا چاہیے تھی بات. اچھا جی، یہ ایک لاسٹ بات میں اگر ایڈ کرنا چاہوں تو یہ تھا کہ عمیر بھائی نے جس طرح بات کیا نا کہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کی جب ہم شان بیان کرتے ہیں تو ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے یہ شیعہ ہے. ٹھیک ہے سر، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نا حضرت علی کی ظاہری بات ہے، جب میں نے پہلے بتا دیا کہ حضرت علی کے بارے میں کیلیبر ہے ایک، ٹھیک ہے، ایک پوری حدیث ہے جس میں منافق کا اور مومن کا جو ہے نا وہ فرق واضح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہی تو ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے، کسی کا ہم نے سننا نہیں کہ وہ ہمیں شیعہ کے جو مرضی کے. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے اگر کسی کی سنیں گے ہم تو ظاہری بات ہے کہ جو حدیث ہے وہ ہم پہ فٹ ہو جائے گی نا. ہم حضرت علی کا ذکر نہیں کریں گے، حضرت علی کے بارے میں بغض رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا الٹا ہم پہ ہی افیکٹ ہوگا سارا. ٹھیک ہے، یہ چیز، یہی تو ایک چیز ہے جو ہمیں کیلیبر دیتی ہے کہ جناب آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے حضرت علی کی شان کو گھٹانا ہے، بغض رکھنا ہے، یا پھر آپ حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کا بھی اتنا ہی ذکر کرنا ہے جتنا دوسروں کا کرتے ہیں آپ. تو دوسری طرف شیعہ بھی کچھ حضرات وہ بھی کر جاتے ہیں، جاتی کرتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایسی نہیں ہے کہ آپ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اتنی بڑی باتیں نبی وسلم حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ساری چیزوں کو ہمیں نا خیال میں رکھنا چاہیے. اور یہ کنکلوژن اس کی یہی ہے کہ جو مرضی کہتا رہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے دین سے غرض ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی کا کھل کے ذکر کریں. اس حوالے سے مجھے دو جو ہے نا فقے، ٹھیک ہے، ویسے فرقوں کی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو اہل حدیث ہے وہ نہیں کرتے ذکر، وہ ان میں سے بھی بڑے بڑے اچھے لوگ میں نے دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا کرتے ہیں ذکر. اور ہوتا ہے کچھ اس طرح کا ماحول اس طرح کا ملتا ہے کہ شروع سے ہی پڑھائی ہو جاتا ہے تو وہ نہیں کرتے. تو یہ نہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند نہیں کرتے، لیکن جو بریلوی اور شیعہ ہے نا یہ مطلب پیک پہ جاتے ہیں کہ یہ ذکر میں. تو باقی سب کو ذکر کرنا چاہیے. بس اب اسے کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں اس ٹاپک کو، ہاں جی، ایک کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. نیوٹرل ہو کر جو ہے نا. جی جی، تو کل کے لیے عمر بھائی، احمد بھائی، باقی سارے بھی ہم سورہ کاف کا ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی جو ہے نا
ترجمہ و تفسیر دیکھیں، اور آئی تھنک اس کی آیات 90 آیات ہیں اس کی، مجھے نہیں ہے، تو آئی تھنک وہ کور ہو جائیں گی ہماری باقی دنوں میں. آج ویسے بھی طاق رہا تھا اور 23 ہو جانی ہے کل. آپ کیا کہتے مطلب ہیں؟ وہ ساری کریں گے سارے مطلب باقی روزوں میں؟ ہاں جی، وہ سورہ یوسف بھی ہماری اسی طرح چلی تھی. جی 110 اچھا آیا اچھا تھا اچھا، نعمان بھائی، تو انشاءاللہ امید ہے ہو جائے گی. اور ٹھیک ہے جس نعمان طرح بھائی. کا 110 لکھا آیات. اچھا، انٹرسٹنگ بھی ہے. ہاں جی 110 آیا تھا. ہاں جی چلیں اس میں کر وہ لیتے ہیں نا کہ ہم 20 نہیں کرتے، ہم 30 کر لیتے ہیں، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. اچھا اس کو بھی نا وہ ایک ذرا یہ چیز پھر کر لیں کہ اس کو بھی ایک رکھ لیں کہ پہلے آپ ترجمہ کر لیں، سارا پڑھ لیں سب کچھ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ تفسیر کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے آیات کے ساتھ ساتھ کرنا ہے، تو وہ میرے خیال سے نا پھر بندہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور ادھر ادھر بھی بندہ نکل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ انشاءاللہ وہ چلتا رہا ہے. وہ شاید آپ ویڈیو دیکھیں گے نا سورہ یوسف کی، ہم نے ریکارڈنگ وہ اپلوڈ جی کی تھی. وہ ایکچولی ٹاپک کور ہو جاتا ہے اور ہم ساتھ دیکھ ساتھ لیتے ہیں نہیں کیا ٹائم تھا اگر. ادھر. ہاں جی ساتھ ساتھ کیا تھا اور کافی اچھے طریقے سے ہو گیا وہ تھا. اس طرح ہو جاتا ہے کہ دیکھ نا لیتے. پوائنٹس وغیرہ ہر طرف سے بھی ایڈ ہوتے رہتے ہیں، کافی زیادہ ٹاپکس چلیں بھی ڈسکس ہو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے پھر، ٹھیک ہے کر لیں پھر، اگر ایکسپیرینس ہے تو ٹھیک. چلیں جی نعمان ٹھیک ہے بھائی، پھر کل پہلی 30 انشاءاللہ آیات. سورہ کاف کو. جی انشاءاللہ. چلیں جی انشاءاللہ. اللہ حافظ جی.